على الفلاح. وعليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ایمان والوں کے لیے محبت رسول ایک اہم ترین مسئلہ ہے. کیونکہ اللہ پاک نے اس امت کے لیے ایمان کی شرط ہی یہ بنائی ہے کہ ایماندار ہے ہی وہ جس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی چاہت، آپ کا پیار ہے. اور اس بات کو اللہ پاک نے اپنے محبوب سے قسم اٹھوا کے فرمایا ہے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم میں یہ بھی فرق ہے کہ ہم سب اپنی مرضی سے بولتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بولتے ہیں دین کے معاملے میں تو اللہ کی وحی سے بولتے ہیں. آپ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. یعنی مجھے میرے رب کی قسم، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک ایماندار مومن نہیں ہو سکتا. کسی کے بارے میں میں کہہ دوں کہ وہ مومن نہیں ہے، کسی کے بارے میں آپ میں سے کوئی کہہ دے، میری بات بھی غلط ہو سکتی ہے، آپ کی بات بھی اس پہ نظر ثانی کی جا سکتی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے نکلی ہوئی بات تو غلط نہیں نہ ہو سکتی. آپ فرماتے ہیں وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک وہ مجھ اللہ کے رسول سے محبت نہ کر لے. اگر محبت اتنی ہے جتنی اولاد سے ہے پھر بھی مومن نہیں. اپنی اولاد سے زیادہ مجھ سے پیار کرے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری اور میرے غلام کی محبت کے درمیان اولاد نہ آئے. ووالدی، اور مجھ سے محبت کرے اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ. اگر آپ سے اتنی محبت ہے جتنی ماں باپ سے ہے پھر بھی ایمان ناقص ہے. والناس اجمعین، آپ فرماتے ہیں جب تک وہ اپنے خاندان، اپنے کنبے قبیلے، اپنے کلاس فیلوز، اپنے دوست احباب سے سب سے زیادہ
میری چاہت اور میری محبت دل میں نہیں رکھ لگ سکتا، اس وقت تک ایماندار ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنا مسئلہ ہے، اور محبت کا تعلق دل سے بھی ہے، اور اس محبت کو چیک کس نے کرنا ہے؟ یہ کوئی دنیا کی لیبارٹری کا مسئلہ نہیں ہے، یا دنیا کے دوست احباب یا دنیا داروں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ پاک کا مسئلہ ہے۔ اس کو چیک بھی اللہ پاک نے کرنا ہے۔ وہ اللہ پاک، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولا الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تمہارے خاندانوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، اس کے پاس دولت بڑی ہے، وہ تو اللہ ہی دیتا ہے۔ اللہ سب سے پہلے تمہارے دل دیکھتا ہے، اس دل میں کس کی چاہت ہے، اس دل میں کس کی محبت ہے۔ وَأَعْمَالِكُمْ، پھر اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، اس محبت کے مطابق اس کے اعمال بھی ہیں یا نہیں۔ ہر ایک محبت میں بندہ دھوکہ کر سکتا ہے، یہ محبت ایک واحد ایسی ہے جس میں انسان دھوکہ نہیں کر سکتا، دھوکہ کرے گا تو وہ اپنے آپ سے کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس بندے نے ایمان کی لذت کو چکھ لیا، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، جس کی کل کائنات سے زیادہ محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے۔ ایک حدیث پاک میں نے پڑھا، آپ فرماتے ہیں، من احبنی، جو مجھ سے محبت اور پیار کرتا ہے، صادقاً غیر کاذب، شرط یہ ہے اس دعوے میں سچا ہو، فقد طعم الایمان، یہ ہے جس نے ایمان کی لذت پا لی ہے، پھر ایمان پہ چلنے کا اس کو مزہ آئے گا، گناہ سے اس کو نفرت ہو جائے گی، پھر نیکی کے کام جوں کرے گا اس کے دل میں شوق بڑھتا چلا جائے گا، گناہ کی نفرت ایسے آئے گی جیسے اس کو اٹھا کے آگ میں پھینک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا اس کے لیے اتنا مشکل ہوگا جیسے دوست احباب اس کو گناہ کی طرف لے کر نہیں جا رہے بلکہ اٹھا کے آگ میں پھینک رہے۔ اس بنیاد کے اندر کمزوری ہے، پھر یہ اعمال کے اندر کمزوری آتی ہے۔ محبت مضبوط ہو جائے پھر اعمال کرنا مشکل نہیں رہتا، پھر اولاد قربان کرنا آسان ہو جاتا ہے، پھر مال قربان کرنا آسان ہو جاتا ہے، پھر اگر جان کی ضرورت پیش آئے تو جان قربان کرنا اس کے لیے مسئلہ نہیں رہتا۔ اس لیے دعا کرے اللہ رب العزت وہ محبت ہمارے دلوں میں جگا دے جو اللہ کو چاہیے۔ کیا فرماتے ہیں، من احبنی فقد احب اللہ، جس نے مجھ سے محبت کی ہے اس نے اللہ سے محبت کی ہے۔ یعنی اس امت کے لیے اللہ کو ملنے کا راستہ ایک ہی ہے، وہ ہمارے پیر و مرشد کا راستہ۔ ایک آدمی چاہے میں نبی علیہ السلام کا راستہ تو نہیں اختیار کرتا، آپ کی محبت تو نہیں اختیار کرتا، لیکن اللہ کو پالوں گا، یہ اس کی بھول ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے بس صرف ایک ہی سیڑھی ہے، وہ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر بھی فرمایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے اس آخری محبوب پیغمبر کی فرما برداری کی اس نے اللہ کی فرما برداری۔
اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انتہائی ضروری ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ پاک نے جب ہمیں روک دیا تھا نا، لا تسألوا عن اشیاء، زیادہ سوال نہ کیا کرو۔ کہتے ہیں ہمارے دل میں چاہت رہتی تھی اب کوئی دیہاتی آئے جس کو اس آیت کا پتہ نہ ہو، وہ آپ سے سوال کرے تو چلو وہ سوال کرے گا تو آپ کچھ نہ کچھ جواب تو دیں۔ فرماتے ہیں ایک دن نماز کے ٹائم ہم سب جمع ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے پاک سے نماز کے لیے نکلے، ایک دیہاتی آیا ہوا تھا، آپ مصلی پاک کی طرف جا رہے، وہ آپ کی طرف جا رہے، آپ کے قریب آ کے کہتا ہے متی الساعۃ، قیامت کب آئے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے مصلی کی طرف آ رہے، اقامت کہی گئی، آپ نے نماز پڑھا دی۔ بخاری شریف میں نماز کے بعد آپ تو سب کے لیے رحمت بن کے آئے، نماز کے بعد آپ نے پوچھا این السائل، وہ سوال کرنے والا کتنا؟ سیدنا انس فرماتے ہیں ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ اب اس کے سوال کا جواب آنے لگا۔ وہ دیہاتی آیا، عرض کرتا اللہ کے رسول یہ میں نے سوال کیا تھا متی الساعۃ، قیامت کب آئے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اعددت لها، آپ نے اس قیامت کی تیاری کیا کی؟ آپ کو قیامت کی فکر ہے، پہلے تیاری ہے آپ کی اس کی؟ تو تھا تو دیہاتی، لیکن اس نے بات بڑی پیاری کی۔ عرض کرتا اللہ کے رسول نمازیں میں پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، صدقات و خیرات کرتا ہوں، لیکن ان نمازوں پہ میرا اعتماد نہیں ہے اتنا۔ ہاں اگر قیامت کے لیے میرا اعتماد ہے، انی احب اللہ ورسولہ، اللہ کے رسول میں آپ سے محبت بڑی کرتا ہوں۔ دیہات میں اپنے کام کاج چھوڑ کے میں آپ کے دیدار کے لیے آتا ہوں، آپ کی ملاقات کے لیے آتا ہوں، آپ کے دیدار کو زیادہ دن گزر جائے تو میں بے قرار ہو جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول میں سچی بات دل کی کر رہا ہوں، اس دل میں آپ کی محبت بڑی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر خوش ہو جا، المرء مع من احبا، قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ سیدنا انس فرماتے سارے صحابہ کی آنکھوں میں آنسو، فرماتے اسلام کے بعد سب سے زیادہ جو ہمیں خوشی ہوئی وہ آپ کے اس فرمان کی ہوئی تھی کہ قیامت کے دن آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا، کیونکہ ہم سارے ہی سب سے زیادہ اپنے محبوب پیغمبر سے پیار کرتے، دنیا اور اخروی نجات محبت رسول میں۔ ہماری اولاد کو ہمارا فرما بردار اللہ نے کرنا ہے، ہماری بیوی کو ہمارا فرما بردار اللہ نے کرنا ہے، دشمنوں سے ہمیں بچانا ہے ہمارے اللہ نے۔ تو اللہ رب العزت مدد اسی کی کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کے محبوب پیغمبر کی محبت ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اصل بات یہ سمجھیے محبت رسول کہتے کس کو؟ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ بندہ اپنے ہاتھوں پہ نام لکھ لے، اپنے سینے پہ لکھ لے، جس طرح دنیاوی بازاری محبتیں، یا بندہ صبح و شام بیٹھ جائے تسبیح لگائے اللہ کے رسول سے میں محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں۔ نہیں، یہ محبت نہیں۔ حقیقت جو محبت ہے وہ وہی ہے جو آپ دنیا کے انداز میں دیکھتے ہیں،
وہ ہے من رغب عن سنتی فلیس منی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، آپ کی ادا سے پیار کرتا ہے، وہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ سکول کالج کے اندر اگر کسی کو اپنے کلاس فیلوز سے محبت پیار ہو جائے نا، وہ اپنی ادائیں اس کی اداؤں کے مطابق کرتا ہے۔ وہ اپنے کپڑوں کی ڈیزائننگ اپنے دوست کی طرح، اپنا جوتا اپنے دوست کے جوتے کی طرح، بلکہ کئی محبت اور جذبات میں اتنے آگے نکل جاتے ہیں، وہ شاپنگ ہی اکٹھی کرتے ہیں۔ یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں جو میری اور آپ کی عقل سے بالاتر ہو۔ یہ محبت یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت سے پیار کرنا اصل میں محبت۔ اور اللہ پاک نے بھی اسی محبت کا ذکر کیا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میرے محبوب پیغمبر کہہ دیجئے پھر تم میری پیروی کرو۔ اطاعت نہیں، ادھر اطاعت نہیں بولا گیا۔ اطاعت ہوتا ہے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا یہ کرو، وہ اطاعت ہے کرنا۔ یہ ہے تابع ہونا، جیسے آپ کرتے جائیں ویسے تم کرتے جاؤ۔ حکم نہ بھی دیں، جیسے آپ کریں ویسے کریں۔ اللہ فرماتا ہے یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ صحابہ اکرام نے یہ محبت کی تھی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا، اپنے جذبات، اپنی خواہشات کو وہ اپنے حبیب کی خواہش پہ قربان کر دیتے تھے۔ بخاری شریف میں نے پڑھا ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کے پاس کھڑے اور اس کو کہہ رہے ہیں یا شجر انی احبک ما اکثر احبک، اے درخت میں تجھ سے کتنا پیار کرتا ہوں، میں تجھ سے کتنی محبت کرتا ہوں، اور یہ محبت میرے لیے نہیں، میں تجھ سے اس لیے پیار کرتا ہوں کیونکہ میرے محبوب پیغمبر تجھ سے بڑا پیار کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے جذبات کو آپ کے جذبات میں قربان کیا ہے۔ اپنی خواہش کی ان کو پرواہ نہیں ہوتی تھی، ان کو یہ تھی ہمارے محبوب پیغمبر کی چاہت کیا ہے۔ مسجد نبوی کے ایک دروازے کا نام ہے باب النساء۔ یہ جب میں نے نام پڑھا ہے تعجب ہوا ہے۔ باب النساء کا معنی ہوتا ہے عورتوں والا دروازہ۔ ایک ایک سنت سے، ایک ایک ادا سے انہوں نے ایسا پیار کیا ہے کہ ایک ایک سنت آج تک زندہ ہے۔ پھر مجھے سنن ابی داؤد کی حدیث ملی کہ عورتوں کے لیے تو کوئی دروازہ خاص نہیں، تو اس کا نام کیوں رکھا گیا؟ تو میں نے پڑھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک دن اس دروازے کے پاس کھڑے، آپ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ کیا خیال ہے اس دروازے کو عورتوں کے لیے خاص نہ کر دیں۔ پھر آپ نے مشورے کے بعد طے پایا کہ نہیں، عورتوں کے لیے خاص نہیں کرنا، تو آپ نے نہیں کیا۔ پاس سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، انہوں نے یہ بات سن لی کہ آپ کی خواہش ہے، خاص آپ نے نہیں کیا لیکن آپ کی خواہش یہ ہے کہ اس دروازے کو عورتوں کے لیے خاص نہ کر دیا جائے۔ ان کے ساتھی بتاتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے مرتے دم تک اس دروازے میں کبھی قدم نہیں رکھا تھا۔ دروازے باقی جو کھلے ہیں، جب میرے حبیب کی چاہت یہ ہے کہ اس دروازے کو عورتوں کے لیے خاص نہ کر دیا جائے، اے عبداللہ محبت کا تقاضا یہ ہے پھر اس دروازے میں نہ جاؤ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی اس ادا پہ اس دروازے کا آج تک نام ہے باب النساء۔
یہ اصل محبت تھی جو آپ کی اداؤں کو اپنانے والے تھے. یہی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی حج عمرے کے لیے جا رہے ہیں، کبھی کدھر قافلے کو روکتے ہیں، ادھر رکو، کبھی کدھر روکتے ہیں، کبھی کدھر روکتے ہیں، رک کے جا رہے ہیں. کسی جگہ راستے سے دور رک جاتے. ان کے شاگرد نافع نے اکتا کر پوچھ ہی لیا کہ بغیر مقصد کے بھی آپ کئی جگہ رکے. فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب حج کے لیے گئے تھے نا، میں تمہیں ادھر ادھر روک رہا ہوں جدھر اللہ کے پیغمبر رکتے تھے. جدھر جدھر آپ نے اسٹے کی ہے میں ادھر اسٹے کر رہا ہوں. یہ تھے اصل محبت کرنے والے. میں اور آپ نے محبت اور سمجھ لیا، ہلڑ بازی کو سمجھ لیا ہے. جو صحابہ نے محبت سمجھی تھی وہ کون اپنائے گا؟ وہ اصل اپنانا، یہ اصل محبت. اپنے جذبات انہوں نے قربان کیے خواہش پہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بولا تھا بخاری شریف میں، ایک بار، صرف ایک بار، نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی باللیل. یہ عمر کا بیٹا جو عبداللہ ہے اچھا آدمی، اچھا آدمی ہے، لیکن کاش یہ تہجد کی نماز ہر روز پڑھے. آپ نے حکم نہیں دیا کہ تہجد کی نماز پڑھا کرو. اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ کاش عبداللہ ہر روز تہجد کی نماز پڑھے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ادھر موجود نہیں تھے. کسی نے بتا دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ خواہش کا اظہار کیا ہے. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تہجد کی نماز تو میں پڑھتا ہوں لیکن کبھی سستی ہو جاتی. تم گواہ ہو جاؤ، اب عبداللہ بن عمر کو موت آ سکتی ہے لیکن تہجد کی نماز نہیں چھوڑے. پھر ایسے ہی ہوا. ان کے گھر والے بتاتے ہیں بخاری شریف میں، کان لا ینام الا قلیلا. کئی دفعہ ہمارے بابا عبداللہ ابن عمر کو ساری رات نیند نہیں آتی تھی. کہیں میری آنکھ لگ گئی تو میری تہجد کی نماز ہی نہ رہتی. ہماری بھی محبت ہے جو فرضی نماز نہیں پڑھ سکتے، دوسروں سے جھگڑے، دوسروں سے لڑائی جھگڑے، دوسروں پہ فتوے. اللہ معاف کرے یہ مہینہ آ گیا نا، اب فتووں کی مشین ہر زبان پہ ہو. وہابی سنی پہ فتوہ لگائے گا، سنی وہابی پہ لگائے گا، لیکن پرلے درجے کے دونوں کو دیکھو، دونوں ہی بے نماز ہو. اور لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، اپنے آپ سے دھوکہ نہ کرو. اصل محبت عملی زندگی کا نام ہے کہ وہ تہجد کی نماز نہیں چھوڑتے. ہم سے دن کی سنتے نہیں پڑی جاتی، دن کی سنتے. مسلم شریف میں نے پڑھا ہے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، من صلی سنتی عشرۃ رکعۃ، جس نے 12 سنتے پڑھی ایک دن میں، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر دیتے. ام حبیبہ فرماتی ہیں کئی سال ہو گئے اس فرمان کو گزرے ہوئے، اس کے بعد ام حبیبہ نے ان 12 رکعتوں میں کبھی ناغہ ہی نہیں کی. وہ سنتے نہیں چھوڑتے تھے، ہم فرض نہیں پڑھتے. فجر کی نماز ہے سویا رہ گیا، ظہر کی نماز پہ سویا رہ گیا. کم از کم اس مہینے میں تو محبت کا اظہار کر دو. ان 30 دنوں میں کم از کم ہم بے نماز تو نہ رہے. نماز کا تو اتنا عام مسئلہ تھا
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جہاد کے میدان میں بھی نماز کی معافی نہیں دی. ادھر وہابی سمجھتے ہیں سال میں ایک دفعہ بس جلسہ کرا لو بس تو عاشق رسول. اور میرے سنی بھائیوں کو بھی یہی سکھایا گیا ہے، بس ایک دن میلاد کا جشن منا لو، محفل کرا لو، بس تم عاشق رسول. نہیں، یہ ہلڑ باڑی والی محبت نہیں، عملی زندگی کا نام ہے. یہ محبت صرف ایک دن کے لیے نہیں، پورے سال کے لیے. یہودیوں عیسائیوں نے مجھے اور آپ کو کس طرف لگا دیا؟ یہودیوں سے یہ سبق لیے نا، بس ایک دن کی محبت کافی ہوتی. یہودی تو کہتے ہیں تیری ماں بوڑھی ہو جائے حکومت کو جمع کروا، تو محبت کیسے کرے؟ ایک دن مدر ڈے بنا لے، مدر ڈے ایک بنا لے. تو ماں سے محبت کرنے والا ہے. ہم نے اللہ کے پیغمبر سے بھی وہی یہودیوں والا سلوک کیا ہے. ایک دن منا، پھر 11 مہینے تجھے چھٹی ہے، جو مرضی کرتا پھر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کے میدان میں بھی نماز کی معافی نہیں دی. پچھلے دنوں مشکات پڑھتے ہوئے نا، سبق پڑھتے ہوئے یہ حدیث پاک آئی ہے. جہاد کا میدان لگا ہوا ہے، دشمنوں میں سے 2-3 آدمیوں نے مشورہ کیا کہ اب ایک نماز کا وقت آنے والا ہے، ان مسلمانوں کو وہ نماز بڑی پسند ہے، یہ نماز پڑھیں گے ہم اچانک حملہ کر دیں. اس نے کہا مجھے پتہ ہے وہ جو عصر کی نماز آ رہی ہے نا، ان کو اپنے بیوی بچوں سے بھی عصر کی نماز پیاری ہے، اپنے کاروبار سے بھی زیادہ محبت یہ عصر کی نماز سے کرتے ہیں. اب وقت آنے والا ہے، یہ نماز پڑھیں گے ہم ان پہ حملہ کر دیں. جبریل امین آ گئے، اللہ کے رسول یہ مشورہ ہو چکا ہے تو کیا کیا جائے؟ بس آج نماز کی چھٹی کر لو، نماز اللہ نے معاف کر دی ہے. کہا نہیں، 5واں سپارہ قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھیے. جبریل امین نے کہا ہے، اللہ نے کہا ہے نماز کا طریقہ بدل لو، 2 جماعتیں کراؤ، ایک جماعت آپ کے ساتھ نماز پڑھے، پھر جب یہ پڑھ لیں تو یہ دشمن کے سامنے چلے جائے، پھر وہ دوسری جماعت آ جائے، آپ اس انداز سے ان کو نماز پڑھا دینا. انداز بدل لو، لیکن ان تلواروں کے سائے کے نیچے بھی اللہ نے آپ کو بھی نماز معاف نہیں کی. افسوس کی بات یہ ہے ہمارے اللہ والے ویسے بن گئے، ہم پیر ان کو مان بیٹھے جو پرلے درجے کے بے نماز. ہم تعویذ ان سے لیتے ہیں جنہوں نے کبھی وضو کر کے نہیں دیکھا. اس لیے میرے محترم بھائیوں، محبت رسول عمل کا نام ہے، عمل کا. یہ تو میں فرض کی طرف چلا گیا نا. صحابہ نے وہ محبت کی، اللہ مانا ہے نا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. محبت رسول ایمان ہے، یہ ایمان ویسے لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے. انہوں نے اپنے فرض کیا، انہوں نے اپنی خواہشات کو اپنے محبوب کی خواہشات پہ قربان کیے. مرد تو مرد بچیے. آخری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آپ کے دوست آئے، سبزی بیچا کرتے تھے، جلیبی. آپ مسکرا کے باتیں کر رہے ہیں. کہا جلیبی شادی کرنا چاہتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول میں یزوجنی، جلیبیب سے آپ ہی پیار کرتے ہیں، جلیبیب کو رشتہ کون دے گا؟ جو دیہاتی ہے، پھیری لگانے والا ہے، سبزی بیچنے والا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں انصاری کے گھر سے آج پیغام آیا ہے کہ ہماری بچی جوان ہے، کوئی معقول رشتہ ہو تو بتا. جاؤ اس انصاری کے دروازے کو دستک دو، اس کو کہو اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دے. جلیبیب پہنچے. مسند احمد میں نے پڑھا ہے
کئی رشتوں کو وہ رد کر چکے تھے. کسی کو ماں نہیں پسند کر رہی، کسی کو باپ نہیں، کسی کو بچی نہیں. اب انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ فیصلہ اللہ کے محبوب پیغمبر پہ چھوڑ دے. اب جلیبیب دروازے پہ، سردار کے دروازے پہ کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے رشتہ مانگے. کس کے لیے؟ کہا میرے لیے. سردار کے دروازے کو دستک ہوئی ہے. جلیبیب نے پھیری لگانے والے ایسے انہوں نے جذبات قربان کیے تھے. انہوں نے برادریوں کے بتوں کو رونچ کے رکھ ڈالا تھا. کہا ٹھہرو ادھر. گھر گئے، بیوی کو بلایا. ان کے دل میں بھی یہ نہیں تھا کہ ہم اس رشتے کو ٹھکرا دیں. نہیں، وہ پریشان اس لیے ہو گئے تھے کہ پتہ نہیں بچی کیا کہے گی، بچی کیا کہے گی. ایک سردار گھر کو رشتہ ملا ہے، پھیری لگانے والے کو. دونوں بات کر رہے ہیں. بیوی خوش ہوئی، اللہ کے پیغمبر نے رشتہ مانگا ہے. کہا اللہ کے پیغمبر نے اپنے لیے نہیں، جلیبیب کے لیے مانگا ہے. دونوں مشورہ کر رہے ہیں. پردے کی اور سے اس بچی نے سن لی. بلایا، اس نے آواز دی، اے بابا فیصلہ کرنے سے پہلے میرا فیصلہ سن لیجئے. اتریدان ان تردوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہ. کیا اب یہ مشورہ ہمارے گھر میں ہوگا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کے بھیجے ہوئے رشتے کو رد کیسے کرنا ہے؟ اے بابا، اے امی جان، آپ اس جلیبیب کو دیکھ رہے ہیں. انظروا من ارسلہ. تم دیکھو تو صحیح، جلیبیب نے کو ہمارے دروازے پہ بھیجا کس نے؟ کماری بچی ہے. ہماری شریعت کہتی ہے البکر تستامر، کماری بچی سے بھی مشورہ لیا جائے، اس سے اجازت لی جائے گی. لیکن اس بچی نے اپنے جذبات قربان کیے اپنے محبوب پیغمبر پہ، اور اپنے باپ کو تسلیے دلاتے ہوئے کیا کہتی ہے؟ اے بابا مجھے پتہ ہے اذ لا یزین اللہ ابدا. آپ کون سا اپنی مرضی سے کر رہے ہیں؟ آپ کون سا میری خواہش پہ کر رہے ہیں؟ آپ تو اللہ کے پیغمبر کے انتخاب پہ کر رہے ہیں نا. تو مجھے میرے رب پہ اعتماد ہے. اپنے محبوب پیغمبر کی بات مانیں گے تو اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا. آپ شادی کر دیں، ہاں کر دیں، میری طرف سے اجازت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی. باپ نے جا کے بیٹی کی یہ ساری باتیں بتائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھ گئے، آپ نے دعائیں کی. پھر اللہ نے وہ برکتیں ڈالی. سیدنا انس فرماتے ہیں عمر فاروق کے زمانے میں مجھے یاد ہے جب مدینہ پاک سے زکوٰۃ اکٹھی کی گئی تو سب سے زیادہ زکوٰۃ جلیبیب کے گھر سے نکلی تھی. انہوں نے اپنے جذبات کو اللہ کے محبوب پیغمبر کے جذبات پہ قربان کر دیا تھا. اصل میں یہی اتباع رسول، سنت کوئی نہ چھوٹے، یہ اصل محبت رسول ہے. جب سنت سے اس قدر پیار ہو جائے گا پھر فرض چھوٹنے کا نام و نشان ہی مٹ جائے گا. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ. آج کی اپیل ہمارے پاس خانے وال سے مہمان آئے ہیں مدرسے کے تعاون کے لیے. ان کے ساتھ سارے ساتھی تعاون کر کے جائیں. اللہ رب العزت ہمارا دیا ہوا مال قبول فرمائے.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي المرضات اشف مرضاتنا ومرضات المسلمين اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب حبيبك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.